بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہم کو بات کرنی ہے کہ پاکستان آرمی اور حکومت کے درمیان کیا کیا ایسے واقعات ہوئے, کیا کیا معاملات ہوئے جس کی بیس کے اوپر چیزیں اب ہمارے سامنے آئی ہیں اور رپورٹ ہوئی ہیں. آپ کے سامنے رکھنی ہے کچھ سوالات اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کچھ جوابات ہمیں معلوم تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں, کیونکہ اب ہم اوپنلی بولا کریں گے, کھل کے بولا کریں گے. آپ کو تمام معلومات اوپنلی دیں گے, کوڈنگ نہیں ہوگی. اب سارے کا سارا ڈیکوڈنگ ہوگا. آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لی جانے والی ویڈیوز کے لیے اور بیل نوٹیفیکیشن آن رکھ لیں. ہر ویڈیو دیکھیں, غور سے دیکھیں, پوری دیکھیں. آپ کو بتانا یہ ہے کہ آج جو اٹیک ہوا شہباز گل کے اوپر, اس گاڑی کا پتہ چل گیا ہے, اس ڈرائیور کا پتہ لگ گیا ہے اور تمام کی تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں بہت وقت سے پہلے. ابھی شیئر کروں گا پروف کے ساتھ, لیکن چلتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. سب سے پہلے آپ کو یہ انفارم کر دوں کہ ایک بیرونی سازش کے اوپر کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے جس کو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا ہے, کیونکہ جو کچھ اب تک بیرونی سازش کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے اوپر اس کو مسترد کرنا ہی بنتا تھا. اور اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے جو حکومت نے بنایا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, تو اس چھوٹی سی خبر سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہیں وزیر اطلاعات, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہے, بیرونی کمیشن ہم نے بنا دیا ہے. ٹی آر اوز اگلے پروگرام میں آپ کو لا کر رکھ دیں گے. اور جمعرات کو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ انکوائری کمیشن غیر جانبدار ہوگا. اور اس کا ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس پر سازشی ٹولہ بھی سوال نہیں اٹھا سکے گا. مطلب اب پی ٹی آئی کو یہ سازشی ٹولہ کہہ رہی ہیں, وہ سازش کے اوپر بنا رہے ہیں اور سازشی ٹولہ بھی ان کو بنا دیا. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ انکوائری کمیشن کا منصفانہ طور پر فیصلہ کرے گی, جس کے بعد ملک کو جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کرنے والوں کو قانون کٹہرے میں لایا جائے گا. یعنی کہ پہلے سے ان کو رزلٹ کا پتہ ہے کہ سازشی ٹولہ بے نقاب ہو جائے گا, مکالا ہو جائے گا, پھر یہ جھوٹی سازش جو کر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی, ان کو بند کیا جائے گا, جیل میں ڈالا جائے گا. اچھا, جیل میں ڈالنے کے لیے انتظام ایک اور بھی کر دیا گیا ہے, وہ بھی خبر ہے, وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ حکومت کا عمران خان کے گوشواروں اور آمدن کی جانچ پڑتال کرانے کا فیصلہ. مطلب جس طریقے سے ایف آئی اے کر رہی تھی, 16 ارب روپے نکالے تھے اس کے شہباز شریف صاحب کے, اس طریقے سے کہتے ہیں ہم ان کا بھی کر دیں گے. اور اس کا کر دیں گے تو پھر یہ کریں گے کہ بھائی جتنے بھی ان کے معاملات تھے کہتے ہیں سب کھولیں گے, 4 بینک اکاؤنٹ ہیں وہ بھی کھولیں گے, تمام چیزیں کریں گے اور ایف آئی اے جو ہے یہ سارا کام کرے گی. اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی خبر کے اوپر اور شہباز گل کی بات کرتے ہیں, جہاں پر ان کی گاڑی کو مبینہ طور پر پیچھے سے ہٹ کیا گیا اور ہٹ کر کے گاڑی جو ہے وہ فرار ہو گئی, کیونکہ اس نے فرار ہی ہونا تھا, وہ کھڑی ہو سکتی بھی نہیں تھی. اب اس کے بعد جب سی سی ٹی وی پیکیجز مانگے گئے, تصویریں مانگی گئی, تو وہاں پر شروع میں پتہ لگا کہ بھئی اس واقعے کی کوئی بھی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. اور وہ گاڑی جب سے چلی ہے اور جب تک وہ پار ہوئی ہے, جب وہ رن ہوئی ہے, بھاگی ہے, اس نے اوور اسپیڈنگ کی ہوگی نا, اوور اسپیڈنگ کی ہے, سب کچھ کیا, وہ گاڑی پورا لاہور سے اسلام آباد تک فرار ہو گئی ہے, بتایا یہ جا رہا تھا. لیکن اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے, وہ کیمرے میں نہیں آئی, مطلب اس کی کوئی ویڈیو نہیں بن سکی. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ایسا معاملہ ہوا. لیکن اس کے اندر کیا ہوا کہ کچھ ایسے افسران تھے جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات گھمانی ہے یا چھپانی ہے. انہوں نے کہا کہ سر میرے کو مل گئی ہے, کیونکہ وہ کیمرے جگہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں, کنٹرول جگہ جگہ پر ہے. تو بیچ میں ایک گروپ آیا, اس نے بولا کہ جی یہ کلر ہے گاڑی کا, یہ نمبر ہے گاڑی کا, یہ مالک کا نام ہے, یہ رجسٹریشن ہے, یہ پوری پروف دے دیا اور وہ پروف جو ہے لیک ہو گیا, آگے چلا گیا. اب معاملہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ شہباز گل کی گاڑی کو مبینہ ٹکر مارنے والی گاڑی کی شناخت ہو گئی. اور یہ خبر جو ہے نا, یہ کون دے رہا ہے, مطلب یہ نا آپ سوچیں میں کوئی یہاں وہاں سے خبر لے کے آ رہا ہوں, یہ میں آپ کو جیو نیوز کور کر رہا ہوں. جیو نیوز میں نے آج ایک وہ پول کیا تھا نا, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے اوپر بات نہیں کرتا ابھی, لیکن بہرحال یہ خبر اب ہر جگہ آپ کو کور ہو جائے گی. جیو نیوز کو پتہ لگ گیا تو اس نے آپ کو دے دی ہے. آپ کو باقی جگہ سے بھی جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, جو پرائیویٹلی میں پتہ چلا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں خبر پتہ چل گئی ہے. مطلب مالک کا نام سامنے آ گیا, گاڑی کا نمبر سامنے آ گیا, پورا ریکارڈ سامنے آ گیا, کب بنی, کیا ہوا, کون سی گاڑی, تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر جو شہباز گل ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے کہنے کے علاوہ جو ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ شروعات ہے اور شروعات یہ ان سے ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے عمران خان صاحب کی جو لائف ہے ان کو سیریس تھریٹس ہیں. میں بہت سیریس تھریٹ کی بات کر رہا ہوں اور
اتنی سیریس تھریٹس ہیں کہ ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ٹکر ماریں گے یہ تو انہوں نے جو بیچ میں آ رہے ہیں ان کے تھریٹس الگ قسم کے ہیں. یعنی کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں، قریب ترین لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کو سنبھالنے والے کی بات کر رہا ہوں، ان کو دیکھنے والے کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے بہت قریب ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات لے کے آ رہا ہوں، میں کیوں ایسی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر بھی جو ہے اب کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، کس طرح معلوم کیا جائے گا. بنی گالہ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو انہی کو معلوم ہے، لیکن کچھ لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کی شناخت نہیں ہوئی اور اب پتہ نہیں ہے کون نہیں ہے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. مگر بہرحال میں آپ کو خبر جوڑتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون کیا ہو سکتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس سے. وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم شروعات کرتے ہیں سمیع ابراہیم صاحب سے. سمیع ابراہیم کہتے ہیں کہ جس طریقے کا اتحاد پاکستان میں بنایا گیا، جتنی پارٹیوں کو اکٹھا کیا گیا، اب یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ 174 سیٹیں ہیں اور اگر 2 سیٹیں آپ اڑا دیں تو ڈاما ڈول ہے، 3 سیٹیں اڑا دیں تو حکومت ختم ہے. یہاں پر 2 سیٹیں ہیں کس کی؟ کاف لیگ کی ہیں. کاف لیگ، میں کاف لیگ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ کاف لیگ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ کاف لیگ کی اتنی لڑائی ہے حمزہ شہباز سے پنجاب کے اندر کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی پرویز الہی، ان کو تو انہوں نے مار کے اپنے اسپیکر کو انہوں نے مار کے بھرگس بنا دیا، ہاتھ پاؤں توڑ دیے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے سامنے ہوئیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کہ ہاتھا پائی ہوئی ہے، مارا ماری ہوئی ہے، خون کیا ہے، تمام چیزیں کہی ہیں، مگر انہوں نے کہا سب صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن ووٹ ڈال کے آ جاؤ آپ شہباز شریف کو. تو یہ کون سا پریشر تھا؟ تو یہ سوال جو ہے نکل کے آ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ کون سا پریشر تھا کہ آپ کے وہ ہاتھ پاؤں توڑ رہے ہیں، بھائیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کاف لیگ تیتر بتر ہو گئی ہے، 2 بھائیوں کی الگ سوچ نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ایک سوچ نہیں ہے. مگر میرے بچوں نے، آپ کو میں نے کلپ دکھایا تھا کہ جس میں شجاعت حسین نے کہا تھا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ووٹ جو ہیں یہ میرے حکم سے گئے ہیں، کہ آپ بہرحال جو بھی ہو رہا ہے باہر مارکیٹ میں ہو رہا ہے آپ ووٹ شہباز شریف کو ہی دیں گے. تو یہاں پر ایک سوال تو انہوں نے نکالا ہے کہ آپ بتائیں کہ شہباز شریف کو کیوں ووٹ دیا اور یہ گروپ کیسے بنا، اکٹھا کیسے کیا. تو وہ تو الزام لگا رہے ہیں باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر. دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مراسلہ جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ ہے ہی نہیں، وہ مراسلہ جو ہے وہ فوج کے نام کے اوپر ہے کہ وہ ان سے مخاطب ہیں، وہ تو پارٹی ہے، عمران خان تو نکل رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ رکھو گے تو آپ کے لیے پرابلم کھڑی کر دیں گے اور اگر آپ ان کو ہٹا دو گے تو پھر آپ کو ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ عمران خان کو تو رکھنا اور نکالنے کی بات ہو رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں باقی بات تو آپ ہی کی ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک تو انہوں نے وہ کر دیا. اور پھر ایک ریٹائر فوجیوں کی میٹنگ کی بات ہو رہی ہے جو سبھی ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ وہ بات اوپنلی ہوئی تھی، ٹی وی کے اوپر ہوئی ہے، محفلوں میں ہوئی ہے، ہر جگہ ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے پرائیویٹلی کہی ہے، کچھ لوگوں نے ٹی وی میں جو ٹی وی میں بول دی تو ریکارڈ پہ ابھی آج بھی آپ یوٹیوب سے نکال سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے صاف کہا کہ جی باجوہ صاحب کے جو کمنٹس تھے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ نیگیٹو تھے. اب نیگیٹو سے مراد یہ ہے کہ وہ شکایت کر رہے تھے، شکایت سے مراد یہ ہے کہ انہیں بہت کچھ انہوں نے سنا تھا اور وہ بیان کر رہے تھے کہ عمران خان یہ ہے، مطلب 5-6 باتیں انہوں نے جو بتائیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو نیگیٹو باتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہوں گی یا کسی بھی طریقے سے پہنچی ہیں ان تک، وہ جو پہنچی ہیں پہنچانے والے تو بہت ہیں، وہ چھوڑ دیجئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک حرکت جو ہمیں اندر سے ذرائع نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے جو بھی ہو، اب 1 ہے 2 ہیں 4 ہیں چھوڑ دیں، لیکن وہ موبائل کھول کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو بھی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے. اب اس میں اگر فوج سے ذکر آ جائے تو خبر پہنچ گئی، اگر فوج سے ذکر نہ آئے تو یہ خود ہی چھڑ دیتے ہیں کہ سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آرمی مان جائے گی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ باجوہ صاحب بھی یہی مانیں گے. تو وہ کہتے ہیں بھائی باس تو میں ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا. اس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی اگر آپ بات کریں گے، جب آپ اپنی پارٹی کی بات کریں گے تو اس طریقے کی باتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں. صرف فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ تو اب پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی باس تو میں ہوں، مجھے دیکھنا ہے، ایک جمہوری حکومت ہے وغیرہ وغیرہ، ایسا بولا ہوگا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے ایسا بولا ہوگا. لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے کیا نہیں بولا، اگر میں سوال آپ سے کروں تو کچھ چھوڑا ہے انہوں نے؟ نمبر 1. پھر آپ آ جائیے زرداری صاحب کے اوپر، زرداری صاحب نے کیا نہیں بولا، ٹھیک ہے نا، چیلنج نہیں دیے، تم 3 سال کے لیے آتے ہو اور ہم جو ہے عمر بھر کے لیے ہیں اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور سب کچھ کہا نا، کچھ چھوڑا. یوٹیوب پہ اویلیبل ہے نا، دیکھ سکتے ہو نا. تو اس حد تک عمران خان نہیں گئے تھے. عمران خان نے ایک جرنلی میٹنگ کے اندر جرنل بات کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر ذکر ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں. اب اور شکایتیں
تب بنتی ہے جب آدمی سنتا ہے کہ یار وہ میرے بارے میں بول رہا ہے، اور آپ بلوانے والے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، بلوانے والے سوال ہی ایسا کرتے ہیں کہ جواب نیگیٹو آئے. جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو یہ جیسے صحافیوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ سوال ہی ایسا کرتے ہیں، جن کے پاس اسکرپٹڈ کویسچن ہوتا ہے نا، وہ سوال ہی ایسا کرتا ہے کہ نیگیٹو جواب آئے. ٹھیک ہے نا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارا یہ کیا ہے، سر اصل میں تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو چونٹی، آپ تو کیڑے ہیں. تو ایسا کچھ بھی بول کر آپ اگلے کو آگ لگا دو، اور پھر اگلا جو ہے شرلی کی طرح جو ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس میں جو صورتحال ہے وہ اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم ہو جائے اور اوپن ہیئرنگ ہو، اور اس کے اوپر جو ہے تمام چیزیں جو ہیں، کیونکہ اگر اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے جو کہ ہوگی نہیں، اور اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے جو کہ بنے گا نہیں، وجہ اسی کیا ہے؟ آپ سوال کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان تمام جو مراسلہ ہے اس کے اندر جو سوالات ہیں وہ اتنے کلیئر کٹ ہیں کہ اگر یہ 5 سوال ہی وہ اس میں آپ اٹھا دینا تو جج کے سامنے، تو جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش نہیں ہے یا کچھ بھی آپ کہہ لیجیے کہ نیگیٹو نہیں ہے. عمران خان صاحب کا اوپنلی ذکر آیا ہے، عدم اعتماد کا اوپنلی ذکر آیا ہے، اس کے اندر نکال دو گے تو بخش دیں گے، نہیں نکالو گے تو جان کو آ جائیں گے، ہر چیز اوپنلی ہے، ہر چیز. تو ان تمام باتوں کو اگر آپ اوپن ہیئرنگ کی طرف بول دو گے اور عوام سن لے گی تو پھر آپ سمجھدار ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا. لیکن اگر انہی باتوں کو آپ کمیشن میں لے جائیں گے جس طرح مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے، تو پھر اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر طے ہوگا کہ ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ سازش لفظ سازش اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. کمیشن یہ ثابت کرے کہ اس میں لفظ سازش ہے کہ نہیں ہے، اور کمیشن یہ ثابت کر نہیں پائے گا، اس کے اچھے سے نہیں کر پائیں گے کہ اس میں لفظ سازش لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جس طرح اعزاز حسن نے کہا تھا نا کہ جب مداخلت ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے سازش پلان ہو چکی ہوتی ہے. مطلب سازش تو ہو چکی تھی، یہ مراسلہ تو مداخلت کے اوپر آیا ہوا ہے، سازش تو پہلے ہوئی تھی، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو کوئی لکھ کے تو نہیں دے گا کہ ہاں جی میرا نام آپ انکل ٹام ہے اور میں جو ہے سازش کرنے کے لیے اگلا مراسلہ جو ہے مداخلت کے حوالے سے لکھوں گا تو اس کو قبول فرمائیے. ایسا نہیں ہوتا. سازش تو وہی چیز کہلاتی ہے جب 2 لوگوں میں خفیہ معاہدہ ہو جو ریٹن نہ ہو، تو اسی کو سازش کہتے ہیں. سازش ہوئی، اس کے بعد مداخلت جو ہے وہ آپ نے پڑھ لی. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں. لیکن جو چیزیں عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں، امید ہے کہ وہ تو شاید گورنمنٹ نہیں پورا کر پائے گی، کیونکہ گورنمنٹ پہلے ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے، وہ مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی. اللہ حافظ.